ڈیمن اپنے کمرے کے بڑے سے بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نیند روز کی طرح اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن آج اسے کرب میں مبتلا کرنے کے لیے صوفیہ کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھی، بلکہ اس کی بیلا تھی، جو اس کے دل کو وہ سکون دے رہی تھی جو اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ ڈیمن خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا۔ وہ کوئی بے تحاشا خوبصورت لڑکی تو نہیں تھی۔ اگر بات صرف خوبصورتی کی ہوتی تو روزلی ہر وقت اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ نہیں، اس لڑکی میں کچھ ایسا تھا جو کسی میں نہیں تھا، کسی میں بھی نہیں۔ ڈیمن نے گہرا سانس لیا، پھر اپنا موبائل پکڑ کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو۔ تھوڑی دیر فون بجنے کے بعد اٹھایا جا چکا تھا۔ مجھے ایک کام ہے تم سے زوئی۔ ڈیمن کی آواز سن کر زوئی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ ہاں کہو ڈیمن، کیا کر سکتی ہوں میں تمہارے لیے؟ آج ایک لڑکی تمہارے پاس نوکری کے لیے آئی تھی جسے تم نے یونیفارم پہننے سے انکار کرنے کی وجہ سے نکال دیا۔ ڈیمن نے اس بیلا کو یاد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، کیوں، خیریت؟ زوئی نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ عورت جو سب پر رعب جماتی تھی ڈیمن کے سامنے اپنی اوقات جانتی تھی۔ وہ کل پھر سے آئے گی اور تم اسے نہ صرف نوکری دو گی بلکہ وہ جو بھی پہننا چاہے وہ پہن سکتی ہے۔ تم اسے کچھ بھی پہننے پر مجبور نہیں کرو گی۔ ڈیمن نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیمن، ایسا ہی ہوگا۔ ڈیمن خاموش ہو گیا تو زوئی اس کی خاموشی دیکھ کر بول اٹھی۔ کیا میں تمہارے لیے کچھ اور کر سکتی ہوں؟ ہاں، ڈیمن نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر بہت زیادہ وحشت آئی تھی۔ اس کے سامنے میری سچائی تمہاری زبان پر نہ آئے، ورنہ پھر کبھی کچھ اور بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ ڈیمن نے وارننگ دے کر فون بند کر دیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، ڈیمن پر اس کا اتنا اثر انداز ہونا اچھا نہیں تھا۔ اس لیے ڈیمن نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید ایک پل وہ اس کے بارے میں سوچ کر نہیں گزارے گا، لیکن یہ اس کا خواب ہی تھا، کیونکہ باقی کی پوری رات اس نے وہ معصوم چہرہ یاد کر کے گزار دی تھی۔ پارسا نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی اور سمیر کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر کچن وغیرہ سنبھال کر تیار ہونے لگی۔ سمیر نے جب اسے ایک کالے فراک پاجامے پر حجاب کیے دیکھا تو اسے گھورنے لگا۔ آج تم نے یہ پھر سے لپیٹ لیا سر پر۔ اب کی بار پارسا سمیر غصے سے ڈری نہیں، بلکہ اس نے اپنے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے شوہر کو بھی اسے سب کے سامنے بے حجاب کرنے کا حق نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں جو چاہے پہن سکتی ہوں، مجھے نوکری مل جائے گی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جاب کروں تو مجھے حجاب کرنے دیں، کیونکہ اس کے بغیر باہر نہیں جاؤں گی۔ سمیر پارسا کی بہادری پر حیران ہوا، لیکن پھر کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ ان کے اپارٹمنٹ سے 10 منٹ پیدل چل کر میٹرو اسٹیشن آتا تھا، جس سے سمیر نے پارسا کو کلب بھیجا۔ وہاں پھر سے واپس آ کر پارسا ایک پل کے لیے ڈر گئی، لیکن پھر اس مہربان شخص کی بات یاد کر کے ہمت کرتے ہوئے واپس وہاں پر چلی گئی۔ اسے سامنے ہی ماما زوئی کسی سے بات کرتے ہوئے نظر آئی۔ ارے آ گئی تم؟ وہ بھی وقت سے پہلے، اچھی بات ہے۔ ماما زوئی کی پارسا پر نظر پڑتی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگیں اور اسے اپنے ساتھ آفس میں آنے کا اشارہ کیا۔ ویسے چہرہ کافی معصوم ہے تمہارا، لیکن اندر سے کافی چالاک ہو تم۔ جی؟ ماما زوئی کی بات پر پارسا حیران ہوئی۔ میں نے تمہیں جاب نہیں دی تو شکایت لے کر میرے باس کے پاس پہنچ گئی اور نہ جانے اس پر کیا جادو کیا کہ تمہیں یونیفارم نہ پہننے کی اجازت بھی مل گئی۔ ماما زوئی کی بات پر پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کا باس؟ ہاں نا، ڈیمن موریٹی، جانتی ہو نا تم اسے؟ پارسا کو وہ شخص یاد آیا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے دیکھ کر پارسا کو یہ اندازہ تو ہوا تھا کہ وہ بہت امیر ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہی یہاں کا مالک تھا۔ تو کیا میں انہی کپڑوں میں کام کر سکتی ہوں؟ پارس نے بہت امید سے پوچھا۔
ہاں بالکل کر سکتی ہو، لیکن ویٹرس کا کام نہیں، کیونکہ لوگ تمہیں اس حلیے میں کوئی آرڈر ہی نہیں دیں گے۔ تو کیا تم صفائی کر لو گی؟ پارسا نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب تک وہ اپنا حجاب قائم رکھ سکتی تھی وہ کچھ بھی کر لے گی۔ جیسے تمہیں بہتر لگے، لیکن یہ سر پر سکارف لینا ضروری ہے کیا؟ پارسا نے ہاں میں سر ہلانے پر ماما زوئی نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اتنا بتا دوں کہ اس ثقافت کی وجہ سے لوگ تمہیں عجیب نظروں سے دیکھیں گے، تمہیں باتیں بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم سے بدتمیزی کریں۔ پارسا نے ان کی باتوں پر غور کیا۔ اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں مینج کر لوں گی۔ ماما زوئی نے اپنے کندھے اچکا دیے اور اسے باہر کام پر جانے کا اشارہ کیا۔ جولی نے اسے ہر کام سمجھا دیا۔ اس کی زیادہ ڈیوٹی تو نہیں تھی، بس اسے لوگوں کے جانے کے بعد ٹیبل صاف کرنے تھے، جبکہ فرش کو صاف کرنے کی ذمہ داری اور کسی عورت کی تھی۔ وہ 6 بجے باہر نکلی تو آسمان پر تقریباً اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن آج اسے راستہ آتا تھا، کیونکہ صبح آتے ہوئے اس نے ہر راستہ بہت غور سے دیکھا تھا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے جب ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہونے پر پارسا نے حیرت سے ڈیمن کو دیکھا۔ سر آپ؟ پارسا نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ یہ شخص اس کا باس تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈیمن کی بات پر پارسا نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں تھینک یو سر، میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن میں میٹرو سے چلی جاؤں گی۔ پارسا اتنا کہہ کر چلنے لگی، لیکن ڈیمن غصے کے عالم میں گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ پاگل ہو کیا؟ اتنی رات ہو گئی ہے، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ پارسا نے نظریں جھکا کر پھر سے انکار میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں سر، اب تو مجھے روز یہیں سے اسی وقت جانا ہے، میں چلی جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، پارسا نے مسکرا کر کہا۔ آگے بڑھ گئی۔ یہ ایل وی لاس ویگاس ہے بیلا، لوگ اسے گناہوں کا شہر کہتے ہیں۔ جانتی بھی نہیں تم کہ ایک برے آدمی کی تم پر نظر تو کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ ڈیمن کے ضمیر نے اسے پکارا کہ لاس ویگاس کے سب سے برے آدمی کی نظروں میں تو وہ پہلے ہی تھی، اس سے زیادہ خطرناک کیا ہوگا اس کے لیے۔ آپ فکر مت کریں سر، جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ میرے محافظ ہیں۔ بائے۔ پارسا اتنا کہہ کر میٹرو اسٹیشن کی جانب چل دی۔ میٹرو میں بیٹھ کر اس نے شکر کیا کہ وہ صحیح سلامت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ تبھی کوئی آدمی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تو پارسا نے حیرت سے ڈیمن کو دیکھا۔ کیا میں بھی میٹرو میں بھی جا سکتا ہوں؟ میری مرضی ہو تو۔ ڈیمن نے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ پارسا نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ڈیمن کے اچانک سے پوچھنے پر پارسا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا گئی۔ ویسے میرا نام پارسا سمیر وہاب ہے، لیکن سب مجھے پارس ہی بلاتے ہیں۔ ڈیمن نے ہاں میں سر ہلایا۔ پارسا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ پارسا پاکیزہ کو کہتے ہیں سر۔ ڈیمن نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں وہ اپنے نام جیسی ہی پاکیزہ تھی۔ کس ملک سے ہو تم بیلا؟ میں پاکستان سے ہوں سر، لیکن آپ مجھے بیلا کیوں بلاتے ہیں؟ میرا نام پارس ہے۔ پارسا کے سوال پر ڈیمن ہلکا سا مسکرایا۔ پھر کبھی بتاؤں گا اور تم مجھے ڈیمن بلا سکتی ہو، میرا نام سر نہیں۔ پارسا نے فوراً سر انکار میں ہلایا۔ نہیں، آپ میرے باس ہیں، میں آپ کو سر ہی بلاؤں گی۔ ڈیمن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کو دیکھا جس نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور اپنی بات نہ ماننے والے کا وہ بہت برا حال کرتا تھا۔ پھر اس کا بات نہ ماننا کیوں برا نہیں لگ رہا تھا؟ کتنے سال کی ہو تم؟ ڈیمن کے اگلے سوال پر پارسا نے بھی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ کیا آپ جواب دینے کے بعد میرا انٹرویو لے رہے ہیں؟ یہی سمجھ لو، ڈیمن نے مسکرا کر کہا۔ میں 19 سال کی ہوں، پاکستان اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی اور یہاں اپنے۔ پارس ایک پل کو رکی اور بہت سا دکھ اس کی آنکھوں میں سما گیا۔
اپنے کزن کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ پارسا کو وہ پل یاد آیا جب سمیر نے اسے یہ کہا تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی بتانے پر شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اچانک ہی میٹرو پارسا کے اسٹیشن پر رکی تو پارسا خاموشی سے نیچے اتر کر گھر کی جانب چل دی، جبکہ ڈیمن بھی اس کے ساتھ خاموشی سے چلتا اس کے گھر تک آیا۔ آپ کا میرے ساتھ آنے کا شکریہ سر۔ سچ تو یہ تھا کہ پہلی مرتبہ اکیلے سفر کرنے سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن آپ نے میری مدد کی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، پارسا نے نظریں جھکا کر کہا، اور اس کا ہمیشہ یوں نظریں جھکا کر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے بس کام کی بات کرنا ڈیمن کے اس مردہ دل کو دھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بائے سر، پارسا نے نظریں جھکا کر کہا اور اپنے اپارٹمنٹ کی جانب چلی گئی۔ بیلا، سی یو، ڈیمن نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی جانب وہ کیوں کھنچا چلا جا رہا تھا، لیکن یہ ان دونوں کے لیے ہی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکی تو ایک فرشتے کی مانند تھی، معصوم اور پاکیزہ، جبکہ ڈیمن تو ایک درندہ تھا۔ جارج نے حیرت سے سمیر کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ $10,000۔ سمیر کی بات پر جارج کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اتنے پیسوں کا کیا کرو گے تم؟ سمیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اینا کو برتھ ڈے گفٹ، ایک گاڑی چاہیے، وہ خریدوں گا۔ جارج ہلکا سا ہنس دیا۔ پھر تم تو پاگل ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری وہ بیوقوف بیوی ویٹرس کا کام کر کے وہ پیسہ کما لے گی۔ سمیر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے صرف جارج کو بتایا تھا پارسا اور اپنے بارے میں۔ اسے میں نے اس وجہ سے نوکری پر نہیں لگایا۔ پاکستان نہ جانے کے لیے میں نے بابا سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اب مجھے چند پیسوں سے یہ بات تو سچ ثابت کرنی ہے نا۔ جارج سمیر کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ بہت کمینی چیز ہو تم، لیکن اگر تمہاری بیوی نے تمہارے بابا کو یہ بات بتا دی تو؟ ارے نہیں بتائے گی، بہت بڑی بیوقوف ہے۔ میں نے منع کیا ہے نا اسے، تو میری ہر بات مانے گی۔ میری نظر میں اچھا بننے کو بہت بے چین ہے بیچاری، سمیر نے ہنستے ہوئے کہا تو جارج کے چہرے پر خباثت آئی۔ ویسے یار پیاری بہت ہے، کیوٹ اور انوسینٹ سی۔ سمیر نے اپنی نظریں گھمائیں۔ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی اس کی یہ ٹپیکل حرکتیں۔ مجھے اینا جیسی بورڈ لڑکی چاہیے اپنے لیے۔ سمیر نے سامنے پڑا شراب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ بس کچھ عرصے کی بات ہے، اسے میں واپس پاکستان بھیج دوں گا اور وہاں میرے ماں باپ کی خدمت کرتی رہے گی۔ یہاں اینا کے ساتھ بھی انجوائمنٹ، اور وہاں پاکستان اسے بھی پاس رکھوں گا۔ کبھی 1 مہینے کے لیے پاکستان چکر لگے گا تو وہاں بھی تو انٹرٹینمنٹ ہو، لیکن یہاں مجھے وہ گوارا نہیں، کیونکہ یہاں میرے پاس اینا ہے۔ سمیر نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو جارج اس کی قسمت پر جل بھن گیا۔ خوش قسمت آدمی ہو، سمیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے اب $10,000 کا بندوبست کہاں سے کریں؟ سمیر کے یہ بات پوچھنے پر جارج بھی کچھ دیر سوچ میں ڈوب گیا۔ ویسے ایک آدمی کو جانتا ہوں میں، وہ تمہیں جتنے چاہو اتنے پیسے ادھار دے دے گا۔ لیکن کیا؟ سمیر نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن ذرا خطرناک آدمی ہے، اگر وقت پر پیسے واپس نہیں کیے تو مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ سمیر یہ بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے اینا کو گفٹ دینے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، لیکن ایک خطرناک آدمی سے پیسے لینا کہیں سچ میں ہی کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیتا۔ لیکن یار میں اتنے پیسے واپس کیسے کروں گا؟ سمیر نے پریشانی سے جارج کا گلابی چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار ٹینشن کیوں لیتے ہو، میں ہوں نا، تم جتنے پیسے جوڑ سکو گے جوڑ لینا، باقی پیسے میں تمہیں دے دوں گا، کیونکہ فی الحال میرے پاس پیسے نہیں، لیکن اگلے مہینے تک ہوں گے۔ سمیر نے کچھ دیر سوچا، پھر طائرانہ نظروں سے جارج کو دیکھا۔ لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ جارج بدلے میں کیا کروں تمہارے لیے؟ سمیر کے سوال پر جارج مسکرا دیا۔
پارسا کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ یہ میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا۔ سمیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں پھر اسے کال کر کے پوچھتا ہوں۔ جارج نے اتنا کہہ کر اپنا موبائل فون نکالا اور اس آدمی کو کال کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بات کر کے جارج نے مسکراتے ہوئے سمیر کو دیکھا۔ اچھی خبر ہے، وہ ہم سے ابھی اپنے کلب میں ملنے کو تیار ہے۔ سمیر نے ابھی کال سن کر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایک پل کو اسے خیال آیا کہ پارس گھر میں اکیلی تھی، لیکن پھر اس خیال کو جھٹکا۔ وہ جارج کے ساتھ اس آدمی کے پاس چلا گیا۔ وہ ایک کافی بڑے کلب کا آنر تھا۔ ایڈی ایک کافی بھاری بھرکم آدمی تھا جس کا تقریباً پورا وجود ٹیٹو سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں بولو بچے، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ ایڈی نے سمیر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ $10,000 کی۔ ایڈی نے مسکراتے ہوئے وہ پیسہ نکال کر سمیر کی جانب بڑھایا۔ تم یہ پیسے رکھ سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ پیسہ ڈیمن کی ملکیت ہے۔ تمہیں مقررہ وقت پر کسی بھی حال میں واپس کرنے ہوں گے۔ ڈیمن کا نام سن کر سمیر نے گھبرا کر جارج کو دیکھا تھا۔ ویگاس میں رہتے ہوئے اتنا تو سمیر بھی جانتا تھا کہ ڈیمن موریٹی مافیا باس تھا جو پورے لاس ویگاس میں ہر برا کام کروا رہا تھا، لیکن پھر بھی پولیس اسے پکڑنے میں ناکام تھی کیونکہ نہ تو ڈیمن کے خلاف کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی گواہ، اور اتنے امیر آدمی پر ہاتھ ڈالنا بھی کہاں آسان تھا۔ سمیر مافیا کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن اسے اینا کے سامنے اپنی انا کو بچانا تھا، اس لیے اس نے وہ پیسے پکڑ کر ایڈی کو دیکھا۔ میں اگلے مہینے تک یہ پیسے واپس کر دوں گا۔ سمیر کی بات پر ایڈی نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے جانے کا کہا۔ سمیر نے حیرت سے ایڈی کو دیکھا۔ آپ نے ثبوت کے لیے کوئی کاغذی کارروائی نہیں کیا؟ سمیر کے سوال پر ایڈی ہنس دیا۔ فکر مت کرو بچے، تم ڈیمن کا پیسہ کھا کر جہنم میں بھی نہیں چھپ سکتے۔ ہم یہ پیسہ وصول کر ہی لیں گے۔ جاؤ اور مزے کرو۔ ایڈی کی بات پر سمیر نے اپنا تھوک نگلا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی ان پیسوں کو لے کر چلا گیا کیونکہ اسے اپنی جھوٹی انا کو جو قائم رکھنا تھا۔ پارسا کو یہاں رہتے 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور اب اس نے سمیر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اس کے کام کرتی تھی اور جاب کر کے پیسے اسے دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے سمیر سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ جتنا وہ سمیر کے پیچھے گھومے گی، سمیر اسے اتنا ہی ذلیل کرے گا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ خاموشی سے رہتے ہوئے اپنے ہر عمل سے سمیر کو اپنی اتنی عادت ڈال دے گی کہ اسے اس کی قدر آ جائے گی، اور وہ شاید اپنے منصوبے میں کامیاب بھی ہو رہی تھی کیونکہ سمیر جو اسے بلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اب اپنا ہر کام اسی کو کہتا تھا۔ کہاں دھیان ہے مس؟ جولی کی آواز پر پارسا اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر آئی اور مسکرا کر جولی کو دیکھا۔ اتنے عرصے میں اس کی سب سے زیادہ دوستی جولی سے ہی تھی۔ کہیں نہیں، بس یوں ہی، پارسا نے آہستہ سے کہا۔ نہیں بیبی، کوئی بات تو تمہیں پریشان کر رہی ہے جو تم بتا نہیں رہی۔ شیئر کر لو گی تو اچھا لگے گا تمہیں۔ جولی کی بات پر پارسا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر گہرا سانس لے کر آہستہ سے بولی، میں نے تمہیں اپنے کزن کے بارے میں بتایا تھا نا، جو میرا ہسبینڈ ہے؟ جولی نے ہاں میں سر ہلایا۔ پارسا نے صرف جولی کو ہی یہ سچائی بتائی تھی کہ سمیر اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ پیسے کماؤں، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ پارسا کی بات پر جولی کے ماتھے پر بل آئے۔ 2 تھپڑ لگاؤ اس گھٹیا شخص کے منہ پر اور کہو زیادہ پیسے چاہیے تو خود کمائے۔ جولی کی بات پر پارسا ہنس دی۔ نہیں پارس، میں سیریس ہوں۔ تمہیں اس کا ظلم برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زیادہ تو تم مجھے اس کے بارے میں
بتاتی ہی نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ شخص بہت ہی خود غرض ہے اور تم جیسی لڑکی کے قابل نہیں۔ جولی کی بات پر ایک گائل مسکراہٹ پارسا کے لبوں پر آئی۔ میں ظلم برداشت نہیں کر رہی جولی، کیونکہ ظلم برداشت کرنا گناہ ہے۔ میں بس اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے ماموں کا مان نہیں توڑ سکتی، اپنے گھر والوں کے سامنے ان کا سر جھکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ پارسا کی بات پر جولی مسکرائی اور نرمی سے پارسا کے گال کو چھوا۔ "You are just too sweet for this world." اچانک ہی جولی کی نظر میز پر بیٹھے ایک آدمی پر پڑی جو اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ "تم لکی ہو بیبی، ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ان گندی نظروں سے تو بچا رہی ہو نا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟" جولی نے اپنے چھوٹے سے اسکرٹ کو کھینچ کر لمبا کرتے ہوئے نفرت سے کہا، پھر پارسا کی طرف مسکرا کر مڑی۔ "ویسے 1 مہینے میں انگلش کافی اچھی ہو گئی ہے تمہاری۔ پارسا اس کی بات پر ہنس دی اور خالی میز سے برتن اٹھانے کا کام کرنے لگی۔ "ہے، تم یہاں آؤ۔ پارسا نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر ایک لڑکے کو دیکھا جو اسے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ پارسا کو لگا کہ اس نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا تھا، پھر سے یاد آیا کہ وہ سمیر کا وہی دوست تھا جس نے اسے یہاں نوکری دلوائی تھی۔ "یس سر۔ پارسا نے اس کے پاس جا کر نظریں جھکا کر پوچھا۔ "ایک ڈرنک لے کر آؤ میرے لیے۔ پارس نے بے بسی سے جولی کو دیکھا جو کسی اور کسٹمر کو ہینڈل کر رہی تھی۔ آرڈر لینا پارسا کا کام نہیں تھا۔ "اوکے سر، میں بھجواتی ہوں۔ "نو نو بیبی، بھجواؤ نہیں، تم خود لے کر آؤ۔ جارج کا ایسے بات کرنا پارسا کو ناگوار گزرا، لیکن وہ کیا کرتی، یہ اس کا کام تھا۔ اس نے بار پر موجود آدمی سے ڈرنک لی اور اس لڑکے کی جانب چل دی۔ "آپ کی ڈرنک سر"، پارسا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو اس نے ڈرنک پکڑی اور اپنے سامنے میز پر رکھ دی۔ پارسا جانے کے لیے مڑی تو اس نے پارسا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر ساتھ موجود کرسی پر بٹھا دیا۔ "یہاں بیٹھو میرے پاس۔" اس کی بات پر پارسا فوراً انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں سر، مجھے کام ہے۔" "ہاں، دیکھا ہے میں نے، کیا کام ہے؟ میز ہی صاف کرنے ہیں۔ لیکن اگر میرے پاس بیٹھ کر مجھے تھوڑا سا خوش کر دو گی تو میں تمہیں کافی کچھ دے سکتا ہوں۔" جارج نے $100 کا نوٹ پارسا کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اتنی گھٹیا بات پر پارسا کی پلکیں نم ہو گئیں اور وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ "اف، کتنی پیاری ہو تم۔ پتہ نہیں سیم کو کیوں نہیں دکھتا یہ کہ تم یہاں موجود ہر لڑکی سے ہٹ کر ہو، سب سے پیاری، سب سے معصوم۔" پارسا اب باقاعدہ جدوجہد کر رہی تھی، لیکن جارج نے اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ "لیکن فکر مت کرو، میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو تمہارے شوہر نے تمہارے قریب ہوتے ہوئے تمہیں نہیں دیا۔" اس کی بات پر پارسا نے چیخ مارنے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ہاتھ جارج کی گردن کے گرد لپٹ چکا تھا جس نے جارج کے وجود کو کسی چیز کی طرح زور سے زمین پر پھینکا۔ پارسا حیرت سے اپنی نم آنکھیں کھولے ڈیمن کو دیکھ رہی تھی جس کی نیلی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں اور رگیں یوں تنی ہوئی تھیں جیسے ابھی پھٹ ہی جائیں گی، جبکہ جارج اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر زمین پر پڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ "زوئی، زوئی!" ڈیمن کے چلانے پر ماما زوئی بھاگ کر وہاں آئیں۔ "کیا ہوا ڈیمن؟ پارس کو لے کر جاؤ یہاں سے اسی وقت۔" ماما زوئی نے بھی ڈیمن کا غصہ دیکھتے ہوئے پارسا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اپنے آفس میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ پارسا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ڈیمن آگے بڑھا اور جارج کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ "تو نے اسے چھوا، اس کے پاکیزہ وجود کو اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے کیسے چھوا؟ تو نے تیرے یہ گندے ہاتھ تھے اس قابل؟" ڈیمن، آئی ایم سوری، مجھے…" ابھی بات جارج کے منہ میں ہی تھی جب ڈیمن نے جھٹکے سے جارج کا ہاتھ توڑ دیا۔ اس کی چیخیں
پورے ہال میں گونجیں اور وہاں بیٹھا ہر شخص حیرت سے ڈیمن کو دیکھ رہا تھا۔ اس پاکیزہ وجود کو چھونا تیری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی سزا ڈیمن تجھے تیری آخری سانس تک دے گا۔ ڈیمن اس کا چہرہ اپنی مٹھی میں جکڑ کر گرایا اور اسے جھٹکے سے چھوڑ کر اپنے آدمی کی جانب مڑا۔ لے جاؤ اسے روم نمبر 23 میں، ڈیمن نے مسکرا کر کہا۔ صرف وہ اور اس کے آدمی ہیں جانتے تھے کہ روم نمبر 23 کیسا جہنم تھا۔ ڈیمن کا آدمی فوراً سسکتے ہوئے جارج کو وہاں سے لے گیا۔ ڈیمن بار کے پاس موجود کرسی پر بیٹھا اور یکے بعد دیگرے شراب کے گلاس گلے میں انڈیل کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی بیلا کا وہ پاکیزہ وجود جسے ڈیمن بھی اپنے گندے ہاتھوں سے چھو کر ناپاک نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے جارج نے چھو کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ ہائے ڈیمن! اپنے پاس سے لوکا کی آواز سن کر ڈیمن نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اکیلا چھوڑ دو اس وقت مجھے لوکا، ڈیمن غصے سے گرایا۔ اب پتہ چلا مجھے ڈیمن کہ روز اس وقت تم کہاں جاتے ہو۔ ویسے اس کلب کے علاوہ تمہارے اور بھی بہت سے کسینو، ہوٹل اور کلبز ہیں، پھر یہاں کیا ایسا خاص ہے کہ تم روزانہ ہی یہاں آتے ہو؟ ڈیمن نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اتنی زور سے جکڑا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا۔ اپنی اوقات میں رہو لوکا، مت بھولو کہ تم کس سے سوال کر رہے ہو۔ لوکا نے مسکرا کر اپنے بچپن کے دوست کو دیکھا۔ میں اپنے دوست ڈیمن سے بات کر رہا ہوں، جسے لگا کہ اس کے دوست کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اپنے ہی کلب کے کونے میں بیٹھا ایک لڑکی کو دیکھتا رہتا ہے، یا روز ہی اس لڑکی سے چھپ کر اس کے ساتھ میٹرو میں اس کے گھر تک جاتا ہے اور اس کے صحیح سلامت گھر میں پہنچنے کے بعد واپس سے اپنی دنیا میں آ کر وہ ڈیمن بن جاتا ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے۔ لوکا کی بات پر ڈیمن کے ماتھے پر بل آئے۔ اپنی آخری ملاقات کے بعد وہ پارسا کے سامنے پھر کبھی نہیں گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا سحر اس پر مزید طاری ہو جائے، مگر پھر بھی اس سے چھپ کر ہر پل اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتا تھا، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، بالکل جیسا کہ آج ہوا تھا۔ کیا وہ لڑکی تمہیں اچھی لگتی ہے ڈیمن؟ لوکا نے ایک شراب کا گلاس پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ڈیمن کی بات پر لوکا مسکرا دیا۔ پھر اچھی بات ہے کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ میرے خیال سے وہ لڑکی مسلمان ہے، اور کچھ بھی ہو جائے مسلمان لڑکیاں بس ایک مسلمان کو ہی اپنا ساتھی بناتی ہیں، اور تم میرے دوست ٹھہرے پکے ایتھیسٹ۔ ڈیمن نے لوکا کو گھور کر دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ مجھے اچھی لگتی تو مجھے اس سے فرق پڑتا؟ جو ڈیمن کو پسند آ جائے پھر وہ چاہے یا نہ چاہے اسے ڈیمن کا ہی ہونا ہے، لیکن میں اس لڑکی کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا، کیونکہ تمہاری طرح میں نے بھی بہت پہلے ہی محبت کرنا چھوڑ دیا تھا لوکا۔ اب ہم دونوں بس نفرت ہی کر سکتے ہیں۔ ڈیمن اپنی بات سے لوکا کو بہت کچھ یاد کر رہا تھا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اب 13 سال پہلے کا ہر واقعہ یاد کر کے لوکا بھی اپنی مٹھیاں کرب سے بھینچ چکا تھا۔ اور یہاں قسط نمبر 4 کا اختتام ہوتا ہے، اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو نئے نئے ناولز سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کوئی اور ناول سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔